آسٹریلیا کے ساحل پر خون کی ہولی تقریب کے دوران فائرنگ سے 16 افراد قتل، تقریب میں بھگدڑ مچ گئی، گولیاں لگنے سے 29 افراد زخمی۔ فائرنگ کا واقعہ سڈنی کے ساحل پر مذہبی تہوار میں پیش آیا، پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک حملہ آور ہلاک، دوسرا گرفتار۔ پولیس کی عوام سے متاثرہ علاقے سے دور رہنے اور محفوظ مقامات پر پناہ لینے کی ہدایت۔ ہلاک حملہ آور کی مان ہارون مونس کے نام سے شناخت، تعلق ایران سے تھا۔ گرفتار ملزم کی نوید اکرم کے نام سے شناخت ہوئی۔ آسٹریلوی پولیس کا سڈنی میں نوید اکرم کے گھر پر چھاپا، آسٹریلوی پولیس نے سڈنی حملے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ سڈنی فائرنگ کا واقعہ مسلم شخص نے بہادری کی مثال قائم کر دی۔ 43 سالہ احمد نے دہشت گرد پر جھپٹ کر اس سے بندوق چھین لی، دوسرے دہشت گرد نے اسے ٹانگ اور کندھے پر گولیاں مار کر زخمی کیا۔ احمد فروٹ شاپ کا مالک اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ امن دشمن نشان عبرت بن گئے، سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کامیاب کارروائیاں، 13 خارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق مہمد میں کارروائی، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 خارج مارے گئے۔ بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، مزید 6 خارج انجام کو پہنچے۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن، بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا عزم۔ شکارپور کے ضمنی انتخابی مارکے میں تیر چل گیا، PS9 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار آغا شہباز درانی 73,954 ووٹ لے کر کامیاب۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق JUI کے سید رشید اللہ 9,412 ووٹ لے سکے۔ JUI امیدوار نے نتائج کو مسترد کر دیا، کہا ہم الیکشن ٹرائبیونل کو بائیو میٹرک کی درخواست دیں گے۔ نشست پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ اور میدانی علاقوں میں دھند، اندھا دھند، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بالائی علاقوں میں دھند۔ موٹر وے M4 فیصل آباد سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک ٹریفک کی روانی معطل۔ موٹر وے M3 کو فیض پور سے درخانہ تک بند کر دیا۔ موٹر وے M5 پر ملتان سے روہڑی تک دھند کی وجہ سے ٹریفک معطل۔ موٹر وے پولیس کی عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ہمارا SHO سٹی خاران قاسم صاحب، ان کو شہید کیا گیا تھا، جو قاتل ہیں جنہوں نے قلعتم تنظیم سے فتنہ ہندوستان سے جن کا تعلق ہے۔ یہ تینوں لوگ اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہیں، جو جوائنٹ آپریشن میں ہوا، ساتھی ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں، ان کے متعلق بھی کارروائی جاری ہے اور کوشش ہے کہ وہ بھی جلد از جلد گرفتار ہو جائیں۔ بیسیکلی اس کو یہ کڈنیپ کرنا چاہتے تھے بس تاکہ اس کو اغوا کر کے لے کے جایا جائے، مگر شہید نے وہاں پہ رجسٹ کیا، اس کے لڑکوں نے رجسٹ کیا، جس پہ انہوں نے فائر کر کے اس کو شہید کر دیا موقع کے۔ بلوچستان میں امن دشمنوں پر زمین تنگ، خاران سے فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد شکنجے میں آ گئے۔ DIGCTD نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ دہشت گرد SHO سٹی خاران قاسم کے قتل میں ملوث تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ نے کہا، خاران میں آج کامیاب انٹیلیجنس آپریشن کیا گیا۔ 2025 میں بلوچستان میں 78,000 آپریشنز کیے گئے، جس میں 700 سے زائد دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ آپریشنز کے دوران 200 سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے۔ صوبائی حکومت قیام امن کے لیے کام کر رہی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران گرفتار دہشت گرد کا اعترافی بیان بھی دکھایا گیا۔ شکارپور کے ضمنی انتخابی مارکے میں تیر چل گیا، PS9 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار آغا شہباز درانی 73,954 ووٹ لے کر کامیاب۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق JUI کے سید رشید اللہ 9,412 ووٹ لے سکے۔ JUI امیدوار نے نتائج کو مسترد کر دیا، کہا ہم الیکشن ٹرائبیونل کو بائیو میٹرک کی درخواست دیں گے۔ نشست پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ میدانی علاقوں میں دھند، اندھا دھند، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بالائی علاقوں میں دھند۔ موٹر وے M4 فیصل آباد سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک ٹریفک کی روانی معطل۔ موٹر وے M3 کو فیض پور سے درخانہ تک بند کر دیا۔ موٹر وے M5 پر ملتان سے روہڑی تک دھند کی وجہ سے ٹریفک معطل۔ موٹر وے پولیس کی عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔
حافظ نعیم الرحمان نے نون لیگ کو نشانے پر رکھ لیا، کہا نواز شریف 70,000 حرام ووٹ لے کر منتخب ہوئے، گزشتہ انتخابات میں مسلم لیگ نون نے 17 نشستیں بھی نہیں جیتیں، ٹیکس نہ دینے والی اشرافیہ کا چالان کون کرے گا؟ خاندانی سیاست نے بلدیاتی نظام کو کمزور کر کے رکھ دیا، بلدیاتی نظام لاگو ہونا چاہیے، اب اس سیاست کو بدلنا بہت ضروری ہے، ہم اس گلے سڑے نظام کے خلاف پورے ملک میں تحریک چلائیں گے، ناانصافی کے نظام کے خلاف مل کر کھڑا ہونا ہوگا۔ حافظ نعیم کا 21 دسمبر سے موجودہ سیاسی نظام کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے جنرل باجوہ پر سنگین الزامات، کہا ایک بریفنگ میں جنرل باجوہ نے کہا رانا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں بہت سمارٹ تھے، فیض حمید سے کہا اس کو دوبارہ سمارٹ بناؤ، میں نے کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا میں ہی اس کا حساب کرے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، حاضر سروس آفیسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے۔ مزید بولے بانی پی ٹی آئی کے دور میں معاملات فیض حمید جنرل باجوہ کی مرضی سے ہی چلتے تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی لاہور میں مصروفیات، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی ملاقات، صدر کی پارٹی رہنماؤں کو پنجاب میں عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت، کہا پارٹی رہنما اور کارکن بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں کریں، پیپلز پارٹی الیکشن میں بھرپور شرکت کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات، گورنر فیصل کریم کنڈی کی صوبے کے عوامی مسائل کے حوالے سے بریفنگ۔ فیض حمید سے فیض یاب ہونے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں، سابق رکن قومی اسمبلی محمود مولوی نے خبردار کر دیا، کہا پی ٹی آئی نے فیض حمید سے بہت فائدے اٹھائے، جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کا احتساب ہوگا۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ پاک فوج نے ایک پاورفل شخصیت کا احتساب کیا، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو واضح ڈائریکشن پر چلنا ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما قاضی انور نے تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لیں، کہا پارٹی کی موجودہ قیادت نے میری بے عزتی کی ہے، پی ٹی آئی میں مجھے شدید ذہنی اذیت پہنچی، بانی پی ٹی آئی سے ذاتی تعلق برقرار رہے گا، جس منشور پر پی ٹی آئی عمل میں لائی گئی ہے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ جس نے لاہور کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے مجھے مشورے دے رہی ہے، اللہ کا مجھے مشورے دینے سے پہلے ذرا اپنے صوبے کا حال دیکھیں۔ پنجاب پولیس پورے پاکستان میں سب سے کرپٹ ترین ادارہ بن گیا ہے، یہ تو ان کا حال ہے اور مشورے ہم کو دے رہے ہیں۔ پنجاب میں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا الزام، کوہاٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ ہمیں مشورہ دینے والے پاکستان کو ڈبو رہے ہیں، وفاق نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی، اس پر کوئی بات نہیں کرتا، انگلی اٹھانے والے اپنی کرپشن دیکھیں، ہمیں این ایف سی میں حصہ نہیں دیا جا رہا، بانی اور بہنوں کو جعلی مقدمات میں پھنسایا گیا، پاکستان اور تمام اقوام کو متحد کرنا ہوگا۔